بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ ہم نے اللہ الصمد کے نام کا ذکر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا تھا، جو کہ سورہ اخلاص کا جو ذکر ہے، تسبیحات ہیں۔ اور یقین کریں کہ جس گمان کے ساتھ، جس دعا کے ساتھ میں نے یہ ذکر اپنے ویڈیو پہ لگایا تھا کہ اس سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوتی ہے، یقین کیجئے اللہ رب العزت گواہ ہے اور وہ لوگ گواہ ہیں جو یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے ثمرات اتنی تیزی سے، اتنی جلدی ملیں گے، مجھے اتنی توقع نہیں تھی۔ یہ میرا گمان تھا اللہ رب العزت سے، اور ہے کہ سب کو اللہ رب العزت اپنی قربت میں لے گا، سب کو لے گا، لیکن اتنی جلدی لوگ تو سالوں سال عبادت ریاضت میں لگے رہتے ہیں، سالوں سال اللہ رب العزت کی قربت اور روحانی معاملات لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ان بہنوں کے ساتھ جو ویڈیوز دیکھ کے ذکر کر رہی ہیں اتنی جلدی، یا رب العزت یہ تیرا بہت کرم ہے، یا میرے مولا کریم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک بہن نے تو یہاں تک فرما دیا، وہ ہمارے اس روحانی محفل میں شامل ہیں، اور میں ان کا نام نہیں بتاتا، وہ خود بتانا چاہیں تو بتا دیں، جو ہم روزانہ روحانی کلاس لگاتے ہیں رات کو 9 بجے، وہ اس کی ممبر ہیں۔ تو انہوں نے 2 یا 3 جمعرات ہی تسبیح کی، تو تیسری جمعرات میں جیسے ہی انہوں نے یہ سورہ اخلاص کی تسبیح ہے اللہ الصمد والی کی، تو فرماتی ہیں کہ ایک روحانی شخصیت، نورانی شخصیت، سفید لباس میں ملبوس، بہت نورانی چہرہ گزرتے گزرتے ان کے پاس سے آئے، اور ان کے پاس سے جب گزرے میں نے ان کو وہیں روکا۔ میں نے کہا میری بہن کیا کہہ رہی ہیں آپ، خواب ہے یا سچ ہے؟ کہہ رہی ہیں شاہد بھائی خواب نہیں، میں ابھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، تسبیحات مکمل ابھی میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، بالکل جیتی جاگتی، خواب نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ جلدی سے بتائیے۔ فرماتی ہیں کہ وہ شخصیت میرے سامنے چلتے چلتے میرے سامنے کرسی تھی، اور وہ اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کہا ایک شخصیت، نورانی شخصیت چلتے چلتے، جن کو آپ جانتی بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، آپ کے کمرے میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جب آپ یہ ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت سے ایکسپیکٹ کریں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کوئی شخص آ کے آپ سے ملاقات کرے گا، اور وہ شخصیت کون ہوگی یہ جب آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کہتی ہیں کہ اسی لیے میرے بھائی میرے دل میں ڈر ہی نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ وہ روحانی شخصیت جب میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے، انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے حوصلہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دی، اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ خاص معاملہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر ایسے ہی میں نے ان سے سوال کر ڈالا، میں نے کہا بزرگ جی میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے انگلی اٹھا کے صرف ایسے اشارہ کیا، بس ایسے اشارہ کیا، اور ساتھ ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی وہ کون تھے؟ ایسا چہرہ، ایسی خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میری اس بہن کی بھی، ان کے دل کی، ان کی عبادت کی، ایسا معاملہ،
سبحان اللہ۔ یا رب العزت تو نے میرا بھرم رکھ لیا یا رب العزت، میں تجھ سے کس الفاظ سے میں کہوں کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا رب العزت۔ میں یہ جو ایک روحانی قافلہ لے کے چلا ہوں، میں اکیلا چلا تھا، تو نے کتنے بندے اس میں شامل کر دیے، اور قدم قدم پہ یا رب العزت تو ان کو ایسی ایسی روحانیت عطا کر رہا ہے، ایسے ایسے معاملات۔ یا رب العزت میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں یا رب العزت، میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں یا میرے مولا کریم، ایسے ہی سب کو یہ روحانیت کے معاملات عطا فرما، ان کی دعاؤں کو بھی سن لے، آمین یا رب العالمین۔ کل ایک اور کال مجھے وصول ہوئی، اس کال میں ایک میری بہن نے فرمایا، لاہور میں رہتی ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، فرماتی ہیں کہ میں نے جمعرات کی بجائے سوموار کو یہ تسبیح کی تھی، اللہ الصمد والی، سوموار کو تسبیح کی تھی اور پہلی دفعہ کی آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، اور فرماتی ہیں کہ تسبیح جیسے ہی ختم ہوئی، ان کے گھر کے پیچھے والے دونوں کمروں میں جہاں وہ بیٹھ کے تسبیح کر رہی تھی، ایسی خوشبو پھیلنا شروع ہوگی جو انہوں نے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی، جو زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ وہ خوشبو ایسی پھیلنا شروع ہوئی کہ ان کے بچے، ان کے گھر والے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کس نے یہاں پر جو ہے کوئی سپرے کیا ہے، پرفیوم کیا ہے، ایئر فریشنر کیا ہے، یہ تو بڑی مختلف قسم کی خوشبو ہے۔ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے نہیں آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہے میں نے نہیں کیا، یہ میں نے پرفیوم نہیں کیا، میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کہاں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے گھر میں نے تو ایک ہی دفعہ یہ بھی تسبیح کی ہے۔ اللہ رب العزت کے ایسے احسان، اور یہ خوشبو ایسی پھیلی، سب حیران، یہاں تک کہ صبح جب ان کے کام کرنے والی ان کی خدامہ آئیں، خادمہ مطلب خدامہ عربی میں کہتے ہیں، جب وہ آئیں کام کرنے کے لیے تو ان سے کہتی ہیں بی بی جی آپ کے گھر میں ایک بڑی پیاری سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے جو آپ نے کبھی بھی نہیں استعمال کی، یہ کون سی خوشبو ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، مجھے بتائیے ذرا۔ اب وہ میری بہن کہتی ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں کہ یہ خوشبو کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ جیسے ہی ان کی کال بند ہوئی، ایک اور بہن کی کال آئی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، میں نہیں جاگی تو کیا ہوا ہے کہ ان کے کمرے کے دروازے میں کسی نے دستک دی ہے اٹھنے کے لیے، کسی نے ان کو جگایا ہے کہ اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو فجر کے وقت میں۔ وہ کہتی ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ ناظرین ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، یہ میرے اللہ رب العزت کا بڑا بڑا احسان۔ میں نے جب یہ تصویر شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، میں جانتا تھا کہ اس کا معاملہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم، پیران پیر، کیونکہ میں نے ان کی زندگی کو جب پڑھا تھا، میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں ان کے کچھ معاملات بتاؤں گا آپ کو۔ آپ جانیں گے کہ روحانیت کے سفر کا آغاز اگر انہی سے شروع ہو تو یہ کہاں لے کے جاتا ہے، اس کی نسبت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت کیا کیا مرحلے طے کروائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھتی رہیے اور اللہ رب العزت سے جڑے رہیے۔ یا میرے مولا کریم سب کو ایسی کامیابی عطا فرما، اپنے ذکر میں لگا، اپنی عبادت میں لگا، خشوع و خضوع عطا فرما، اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔